بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارز آف پاک پتن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آصف ثنا فریدی, فخر پاک پتن. پنجاب لیول پر بھی وہ نعت کمپٹیشن کے ونر ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پر وہ لاتعداد مرتبہ ون کر چکے ہیں, ڈویژن لیول پر بھی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آصف ثنا فریدی. سر کیسے؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم اور حضور کی آل کا صدقہ الحمدللہ خیریت سے ہوں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ کی دعاؤں سے ہم بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے سر آپ اپنا شارٹ انٹروڈکشن کروائیں. جی جیسے آپ تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی آپ ہمیں جی یہ تو آپ کو بڑا پن ہے اور آپ کی محبتیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اہلیان پاک پتن میں اور اپنے خاندان میں جی نعت کے حوالہ سے محمد آصف فریدی جانا پہچانا جاتا ہوں. اور میرے والد گرامی امام مسجد جناب قاری محمد ثناء اللہ قادری صاحب ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ہم باقاعدہ خود ثنا خوانی میرے لیے ایک اعزاز ہے اور بچپن سے ہی کرتا آ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت شریف آپ نے کس ایج میں سٹارٹ کی؟ یہ تقریباً میں جب پہلی دفعہ میں نے جب نعت پڑھی نا عبد الجبار بھائی, تو کہہ سکتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 6 سے 7 برس تھی. تو پرائمری لیول تھا, تقریباً 3rd کلاس میں تھا, تو میں نعت پڑھتا تھا. پرائیویٹ گورنمنٹ اسکولوں میں تو مطلب یہ ایک رسم و رواج تھا, آج تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے. تو مطلب اسمبلی ہوا کرتی تھی, تو تب میں اسمبلی میں نعت پڑھا کرتا تھا. تب سے ہی الحمدللہ مجھے پھر یوں ہی نعت کا سعادت حاصل ہوئی اور اس کے بعد ذوق پڑ گیا. ماشاءاللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, میرے نبی نے مجھے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈالا ہے. جناب محمد آصف صاحب, آپ کی آواز بہت پیاری ہے. تو سب سے پہلے آپ ہمیں اپنی پسندیدہ نعت شریف سنائیں, پھر اس کے بعد میں ہم آگے پروگرام کو کنٹینیو کریں. جی آپ کی محبت ہے. یہ ایک کلام جو کہ فریدیہ کالج میں بھی موسٹ فیوریٹ مانا جاتا ہے, اسی پہ الحمدللہ ڈویژن پھر پنجاب. جی تو سب سے پہلے وہی کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. جی ضرور. خوشبو ہے دو عالم, خوشبو ہے دو عالم, میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں, تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ
دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر بے شک خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. ایک پسند ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا آواز ہے سر آپ کی. جزاک اللہ. میرے حضور ہیں بے مثل ان مثالوں میں بے شک بے شک. میرے حضور ہیں بے مثل ان مثالوں میں کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں. ہاں ڈھونڈتا ہے سر آپ کا ماشاء اللہ آپ نے جو اپنا سفر شروع کیا کمپٹیشن کو ون کیا پنجاب لیول تک کا جو سفر ہے جو کہ ڈسٹرکٹ لیول سے سٹارٹ ہوا اس بارے میں بھی ہمیں ضرور. عبدالجبار بھائی یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے بہت لمبی کہانی ہے لیکن میں ٹو دی پوائنٹ شارٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے اور بھی آپ سے اس جی خوبصورت آواز جی انشاءاللہ اور بھی سنی. جی میں حاضر. میں نے فرسٹ ٹائم جیسے آپ کو بتایا 6 سال کی عمر میں تھا تو پہلی دفعہ میرے استاد محترم میں اپنے یہاں پہ استاد محترم کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. یہ اگر میں جہاں آج جو کچھ بھی ہوں تو میں یقین جانی اپنے والدین کی دعاؤں سے اور اپنے استاد گرامی ان کی تربیت صحبت اور ان کی دعاؤں کی بدولت سے ہوں. تو میرے پرائمری کے جو استاد محترم استاد چودھری خالد پرویز استاد محترم یونس صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ حیات نہیں ہیں اور استاد محترم فدا حسین صاحب ان تینوں کو مطلب مجھے آگے پروموٹ کرنے کا بہت شوق تھا اور نعت سے بہت ان کو لگن بھی تھی اور محبت رکھتے تھے. تو سائی وال میں کمپٹیشن ایک ہیلڈ ہوا تھا نعت کے حوالے سے تو وہاں پہ مجھے لے گئے بائک پہ گئے ہم تو یونیفارم میں جانا پڑا اسکول تھا تو پھر تو دیکھنے والوں میں یہی لگ رہا تھا بچہ تھا تو کیا کرے گا لیکن حضور کی نعت کا صدقہ الحمدللہ میں آج بھی الحمدللہ اپنے آپ کو ایک طالب علم ہی شو کرواتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا نعت خواں نہیں ہوں الحمدللہ. تو یہ بس استادوں کی بدولت ہے. تو میں وہاں پہ گیا فرسٹ ٹائم میں نے جب وہاں پہ نعت پرفارم کی اور یقین جانی فرسٹ ٹائم تھی 6 سال کی برس میں تو میں نے 2 پوزیشن حاصل کی اور سائی وال بھی تھا اور پاک پتن بھی تھا. دونوں ڈسٹرکٹ کا کہہ لیں کمپٹیشن جوائنٹ کمپٹیشن تھا تو 2nd پوزیشن تھی میری. اور اس کے بعد پھر اسی طرح سلسلہ چلتا آیا پھر اسی نعت کی بیس پہ
یہاں پہ میں ذکر ضرور کروں گا، پریمیئر پبلک ہائی اسکول ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاک پتن کا، وہاں پہ فری آف کاسٹ میرا ایڈمیشن ہوا. وہاں پہ سر نعمان تنویر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایڈمیشن بھی دیا اور الحمدللہ 6 سال وہاں پہ فری پڑھا ہوں نعت کی بدولت سے. اور پھر ان کو بھی میں نے ان کی محنتوں کا ثمر بھی دیا اور مسلسل مطلب 6 سال وہاں پہ پڑھا، تو 6 سال ہی ان کی ڈسٹرکٹ لیول پہ پوزیشن نہیں آتی رہی نعت کمپٹیشن میں، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے ایک تو ان کے ادارے کا نام بھی روشن کیا اور نعت میں پوزیشن بھی لیتا آیا. کبھی تھرڈ نو ڈاؤٹ میں مطلب دل پہ نہیں لیتا تھا، میں نے کہا دل سے نعت خوانی کرنی ہے، میں نے حضور کو اپنی سنانی ہے، مطلب ان کے یہ بارگاہ میں کھڑے ہوں تو پھر بات تو بن ہی جانی ہے. تو کبھی تھرڈ کبھی سیکنڈ، لیکن 8th میں آیا تو پھر میں نے آگے مطلب فرسٹ سے ہی ریکارڈ اپنا قائم رکھا ڈسٹرکٹ لیول تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے، مزید آواز میں جو خوشبو ہے وہ پیدا ہو. آمین. سارے لمحے قبول ہوتے ہیں، بے شک سارے لمحے قبول ہوتے ہیں جن میں ذکر رسول. بے شک. تو سر اس کے علاوہ آپ کا پسندیدہ نعت خواں کون سا ہے، اس بارے میں بھی بتائیں، جس کو آپ سنتے ہیں؟ بنیادی طور پر بیسیکلی جو ہے نا، میں جس شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور انہی کا شاگرد خاص بھی ہوں اور انہی کو ہی اپنا آئیڈیل مانتا ہوں. ویسے تو الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پہ بہت بڑے بڑے جگت علماء کرام ثنا خان جو ہے نا وہ اپنا سکہ منوا چکے ہیں. تو سب سے پہلے کریڈٹ تو سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو جاتا ہے، بہت بڑا نام دنیا نعت میں. اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ آئیڈیل پرسنالٹی نعت میں جن کو مانتا ہوں نا، وہ الحاج احمد علی حاکم صاحب ہیں. اور نو ڈاؤٹ موجودہ دور کے بھی سب کے پسندیدہ نعت خوان ہیں. اور ان کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے وہ خود شاعری کرتے ہیں، خود لکھتے ہیں، اور ان کی خود کی ماشاءاللہ بہت زیادہ نعتیہ قصائد یا کتابیں وغیرہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی پبلش ہو چکی ہیں. تو میں انہی کو فالو کرتا ہوں اور وہی میرے آئیڈیل ہیں اور میرے استاد گرامی ہیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہیں. واہ بہت خوب. تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ ایک بہترین نعت خواں بننے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے؟ اگر بات کی جائے کوالٹیز کی کہ ایک ثنا خان کے اندر کون کون سی ہونی ضروری ہے، دیکھیں نعت ایک روحانی عبادت کا نام ہے. جی جی. تو اس کو عبادت سمجھ کے ہی کرنا چاہیے. تو عبادت تب قبول ہوتی ہے اگر آپ کے اندر جھکاؤ ہے. جھکاؤ مطلب ادب. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو ایک اس بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جس بارگاہ میں فرشتے بھی ادب سے اجازت مانگ کے داخل ہوتے ہیں ان کی دہلیز میں. اور رب تعالیٰ کی ذات جب خود کہہ رہی ہو کہ اے میرے فرشتوں تم بھی درود پڑھو، اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، تو جب رب تعالیٰ کی جو خود ذات ہے وہ آپ پہ درود پاک بھیجتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی ثنا کے لائق ہیں. تو مطلب سب سے پہلے جو نعت کے لیے جو ضروری چیز ہے نا وہ ہے ادب. جی جی. پھر اس کے بعد نعت پڑھنے کے قوانین اصول ہوتے ہیں جو کہ سینئر ثنا خان نے بھی علماء کرام نے بھی بتائے ہیں. مطلب حروف کی ادائیگی اس پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے، نعت کو نعت بن کے ہی ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ توجہ جو ہے نا خاص طور پہ آپ کی دل سے اور دماغ سے بس ان کی طرف ہونی چاہیے، کہیں اور دماغ نہ ہو آپ کا. تو پھر آپ کی جو آواز ہے نا وہ آپ کی گلے سے نہیں نکلے گی، آپ کے دل سے نکلے گی، آپ کے دماغ سے نکلے گی اور نکلتی ہوئی ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہو، زلف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جب ادائیگی کرتے ہیں
تو کسی خاص پیٹرن یہ چیز کو فالو کرتے ہیں یا اپنے سے ترتیب دیتے ہیں؟ جی میں یہاں پہ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا الحمدللہ یہ حضور کی ثنا خوانی کا ہی اثر ہے. بچپن سے خود سے ہی مطلب نعت خوان حضرات کو سن کے مطلب یہ ذوق ہوا اور اس کے بعد شوق میں تبدیل ہوا. تو مطلب سنتا ہی آ رہا ہوں. اور نعت میں بتا دوں آپ کے تب بھی آپ اس میں مطلب ماہر ہوں گے نعت پڑھنے میں جب آپ کسی سینئر کو سنیں گے. تو اب مطلب الحمدللہ کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ حضور کی نعت کا صدقہ میں پھر بھی اپنے اساتذہ گرامی سے اصلاح لیتا ہوں. ادائیگی کے لیے تو الحمدللہ یہاں پہ ضرور ذکر کروں گا میرے استاد شاعر نہایت ہی خوبصورت پروفیسر نوید عاجز صاحب. ان سے مطلب جب بھی کمپٹیشن میں جانا ہوتا ہے تو میں ان سے حروف تلفظ کی ادائیگی وغیرہ پوچھ لیتا ہوں. نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا کمپٹیشن آپ نے جانا ہوتا ہے, کوئی عام بات نہیں ہے. آپ نے حضور کی ثنا خوانی کرنی ہے, جا کے آپ نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, اصلاح لینی چاہیے. اور میں اپنے آپ کو یہ باعث فخر اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ مجھے کہے کہ یہاں پہ آپ کی مسٹیک ہے یا آپ کریکشن کریں تو میں اعزاز سمجھتا ہوں. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نیو نعت خواں جو آتے ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ساتھ؟ جی میرا بھی پیغام بھی ہے. اور اس کے علاوہ مطلب بجائے اس کے کہ ہم ان کو ڈی موٹیویٹ کریں یا ڈی گریڈ کریں, تو دیکھیں وہ کسی طرح بھی عشق رسول میں یا اطاعت رسول میں کسی طرح بھی ان کے دل میں محبت رسول حب رسول کہہ لیں, زیادہ اگر کلیئر ورڈ کرنا چاہیں تو اگر کسی طرح بھی ان کے دل میں آ رہا ہے یا دل میں جا رہا ہے تو ان کو روکنا نہیں چاہیے. تو مطلب میں تو فلی کوپریٹڈ ہوں الحمدللہ. میری جہاں پہ ضرورت پڑے تو میں اپنے چاہے چھوٹے بھائی ہیں میرا الحمدللہ, آپ کو یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے الحمدللہ, اس کی میں خود تربیت کر رہا ہوں نعت کے حوالے سے. میرے والد گرامی انہوں نے میری خود تربیت کی, اور پھر الحمدللہ میں والد گرامی کی دعاؤں سے استاد گرامی کی دعاؤں سے میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نعت سکھا رہا ہوں الحمدللہ. تو میں سب کو سپورٹ کرتا ہوں, یہ نہیں کہ کوئی میرا ریلیٹیو نہیں ہے یا میرا جاننے والا نہیں ہے. ہاں کوئی بھی مجھے آ کے نعت سنا دے تو میں اس کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ اس طرح پڑھیں یا جو میرے علم میں ہوا, ورنہ میرے یہ ذہن و فہم میں نہیں. آپ سمجھ لیں میں کون ہوتا ہوں کہ اصلاح کروں کسی کی. الحمدللہ خود میں نکما سا عاجز سا بندہ ہوں. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نعت شریف پڑھتے ہیں جی تو ایک خاص جذبات ہوتے ہیں, کیونکہ نعت شریف سننے والے اور پڑھنے والے کے لیے کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے اندر کو روشناس کرتا ہے. تو آپ کے بھی کوئی خاص جذبات ہوتے ہیں جب آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ تھوڑے سے بیان کریں. جی میں ضرور اپنے آپ سے تو نہیں بتانا چاہوں گا, لیکن آڈینس کے ریمارکس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مطلب میں جب بھی نعت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو لوگوں کے کافی زیادہ ماشاءاللہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو میں 2-3 لوگوں کا حوالہ دینا چاہوں گا آپ کے سامنے, مطلب جو میرے جذبات ہوتے ہیں وہ اکثر سن رہے ہوتے ہیں. نعت کی ادائیگی تب بھی آپ سے ہو پاتی ہے جب آپ کے جذبات اور احساسات اور آپ کی فیلنگز حضور کی بارگاہ میں ٹاپ لیول پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاں اور پھر ہی وہ نعت بنتی ہے اور آپ کا پیغام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو مطلب ایک ساہیوال جامعہ فریدیہ کے سربراہ پیر سید مظہر فری شاہ صاحب, ان کے سامنے مجھے پڑھنے کی سعادت کافی دفعہ حاصل ہوئی, لیکن جب میں نے پہلی دفعہ ان کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ بالکل ڈوب کے نعت پڑھ رہے تھے, جذبات کی وہ پاسبانی کر رہے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا, ان کا بیان تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں ابھی ریسنٹلی مدینہ پاک سے آیا ہوں, تو مجھے ایسے لگ رہا تھا میں وہاں پہ. تو وہاں پہ مجھے انہوں نے ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ لقب سے نوازا کہ بیٹے آپ کی زبان میں جو ہے نا ایک عجب قسم کا درد اور وہ رسیلا پن ہے. رسیلا پن مطلب سریلا پن انہوں نے کہا اپنی زبان میں. تو یہ ان کا تھا مدعا. اب میں اپنے کالج میں لے لوں تو وہ مطلب
کہتے ہیں کہ جب آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا, جی آپ آڈینس کو ہی نہیں دیکھتے آپ کدھر ہوتے ہیں. مطلب بعض اوقات میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور بعض اوقات میں مائک کی طرف ہی میری نظر ہوتی ہے. کیوں؟ اور بعض اوقات الحمدللہ چاہے وہ ایک ایجوکیشنل ٹائپ سا کوئی ایونٹ ہو یا محفل نعت ہو, تو میری یہ عادت ہوتی ہے کہ مطلب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ ادبن کھڑا ہوں تو میری فیلنگ خود بخود الحمدللہ ایسی ہو جاتی ہے, کیفیت عجب سا وہ سما سا بن جاتا ہے. پھر نکھار تو سر خود ہی آنا. بس یہ حضور کی نعت اور ان کی محبت کا اثر ہے. ایک پسندیدہ جو سیکنڈ اپنا ناز شریف ہے اس کو ضرور. جی میں ضرور میں آپ کے سماعتوں کی نظر ایک کلام, دوسرا یہی جس پہ ابھی ریسنٹلی میں نے 2 دفعہ ڈسٹرکٹ اور 1 دفعہ پنجاب اسی پہ کیا میں نے بھی, آپ کے سماعتوں کی نظر.